جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو بظاہر ایک ڈرامے بازی آپ کو ایک نظر آ رہی ہے، اور لوگ اس کو تھوڑا سا یہ کوئی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا کوئی انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جمہوریت کے لیے بڑے یہ لوگ جو ہے وہ اب ایک اپنا اس کے لیے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس پر بات کریں گے۔ صدیق جان صاحب، یہ جو بلاول کا کردار نظر آپ کو اس ٹائم آ رہا ہے، یہ وہی بلاول نہیں ہے کہ جس نے یہ 26ویں 27ویں ترمیم کروائی ہے، جس نے اپنے نانا کا جو آئین ہے اس نے اس کی تدفین کروائی ہے؟ تو آج اس کو یہ سب کچھ یاد آ گیا ہے کہ دیکھیں جی یہ جمہوریت پہ بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ فارم 47 کی سرکار ہے، اور بیٹھے ساتھ اس کے خود ہی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے نا اور آپ اس میں سے 1000 ڈول بھی پانی کے نکال لیں تو وہ پانی پاک نہیں ہوتا جب تک اس میں کتا پڑا رہتا ہے۔ تو پاکستان کی جمہوریت کے کنویں میں جو کتا گرا ہوا ہے اور جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کر چھوڑا ہے، اور جس طرح کے ان دونوں کے درمیان چیزیں چل رہی ہیں، جب تک پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ ہے تب تک ان کی کسی بات کو بالکل کوئی بندہ ڈسکس نہ کرے۔ سیریس بھی نہیں میں نے تو آج ٹویٹس کیے ہیں کہ جو بھی ولاگر، جو یوٹیوبر مین سٹریم میڈیا کی طرح بلاول کے بیانات چلائے، جو ٹویٹر اکاؤنٹ بلاول بھٹو زرداری کے بیانات لگائے، سمجھ جاؤ کہ وہ اس نظام کی سہولت کاری کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ دیکھیں موجودہ نظام اس حد تک کامیاب رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا کا سارا رخ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی پہ موڑ دیا ہے۔ راولہ کوٹ پہ بات نہیں ہو رہی، میرپور پہ بات نہیں ہو رہی، عوامی ایکشن کمیٹی کے بیانات پہ بات نہیں ہو رہی، عوامی ایکشن کمیٹی والے کہاں بیٹھے ہیں بات نہیں ہو رہی، مطلب پورے کا پورا انہوں نے چیزیں چینج کر بلیک آؤٹ ہے سارا چیز۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، اگر پیپلز پارٹی سیریس ہے، سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت چھوڑیں۔ اگر وہ سیریس ہیں، وہ وفاقی حکومت نہیں چھوڑے، اور وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے، ان کی اتنی حیثیت اور اوقات بھی نہیں ہے، وہ یہ فیصلہ خود کر بھی نہیں سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں میں تو اس زرداری کا بیٹا ہوں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ دو چیزیں آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک، بلاول بھٹو زرداری نے جب پی ڈی ایم 1 تھی، عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا اور یہ پی ڈی ایم 1 میں آئے، جس میں بلاول بھٹو وغیرہ حکومت میں بھی شامل تھے، اس وقت بلاول بھٹو نے نا ایک تقریر کی تھی کے پی کے اندر، کوئی جلسہ تھا، اور اس میں بجٹ آیا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم بجٹ کیسے پاس کرواتے ہو، اور ہم بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، پھر کہیں سے کال آئی، بلاول جب اسمبلی میں آئے تو بلاول نے تقریر کر کے کہا کہ میں جب چھوٹا سا تھا اور میری والدہ مجھے انکل اسحاق ڈار سے ملتی تھیں، کوئی اس طرح کی ملتی جلتی انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں بھاگ کے اور انکل اسحاق ڈار کی گود میں بیٹھ جاتا تھا، انکل اسحاق ڈار مجھے گود میں بٹھا کے لوری دیتے تھے، مجھے اپنی گود میں سلا دیتے تھے، اور انکل اسحاق ڈار تو ہیں ہی ہمارے، یہ تو نون لیگ کے ہیں ہی نہیں، انکل وزیر خزانہ تھے اس وقت اسحاق ڈار، اور میری تو خواہش ہے کہ انکل اسحاق ڈار ہماری پارٹی میں۔ یہ تو انہوں نے آن دا فلور کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نوید قمر ہمیں دے دیں۔ یاد ہے آپ کو جب نون لیگ نے کہا کہ نوید قمر ہمیں دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار وہ۔ ہاں، تو اس حد تک انہوں نے باتیں کی۔ تو یہ اس وقت بھی یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ بھائی فارم 47 کی حکومتیں ہیں پورے پاکستان میں، سوائے کے پی کے پورے پاکستان میں فارم 47 کی حکومتیں ہیں، تو ان کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ بلاول ادھر سے واپس آئیں گے، پھر آپ کل 28ویں ترمیم لائیں، پیپلز پارٹی والے غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور ڈھونڈ رہے ہوں گے سر جی بتائیں کہاں بیٹھنا ہے، کتنے بار اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بلاول، اور بھائی بلاول بھٹو زرداری جو آج جو اگلے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ جو بلاول کی شخصیت ہے، جو ان کی صلاحیت ہے، جو ان کی قابلیت ہے، اس بلاول کو کہیں کہ جا کے ذرا دینا کہیں پہ انٹرویو، اسے کوئی 15,000 پہ کسی کال سینٹر میں بھی نہیں رکھے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی 20-25 ہزار پہ کسی دفتر میں نہ رکھے، اور یہ اگلے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح سے بٹھایا گیا؟ پھر یہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ بیٹھے بھی اسی حکومت میں ہیں، پھر آپ مسئلے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہ جب بھی بنا ہے وہ چور دروازے سے بنا ہے، مریم خلاف بیان، اور آج شرجیل اینا میمن نے جو بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ جی یہ تو پنجاب جو ہے اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف کے خلاف سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 2-3 بیانات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا جو اس نے کہا تھا کہ لاہور میں کھڑے ہو کے
کہ ہماری رگوں میں وہ خون نہیں ہے جو شریف خاندان کی رگوں میں سیاسی طور پہ گندا خون ہے. اس طرح کے بھی بیانات بلاول نے دیے ہوئے ہیں. وہ تو پرانی باتیں ہو گئی نا کہ تمہیں لاہور لاڑکانہ قصور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں ہے, اور تمہیں یہ نہ کر دیا. اور وہ زرداری کہتا تھا کہ مولوی نواز شریف تمہارا پیٹ چیر دوں گا, وہ کہتا تھا تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا, تمہارا یہ کر دوں گا, تمہیں الٹا لٹکا دوں گا, تمہیں فلانا کر دوں گا, تمہیں ننگا کر دوں گا. اس طرح کے بیانات یہ دیتے تھے. لیکن ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. پہلے انہوں نے کہہ دیا ریاست, وسیم بدامی کے پروگرام میں کہتے ہیں ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ریاست سے مراد شباز شریف ہے. اگر شباز شریف ہے ریاست سے مراد تو اسی شباز شریف کی حکومت میں تم شامل ہو, اس کو وزیر اعظم بنوانے میں تم شامل ہو. پھر شرجیل انعام میمن صاحب کا بیان سنیں, میں ان کا پریس کانفرنس میں ایم نیوز کی رپورٹر ہیں کرن خان, انہوں نے ان سے سوال کیا شرجیل میمن سے. اس پہ شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ شباز شریف کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, شباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں شباز شریف بہت زبردست بندہ ہے, وفاقی حکومت ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم تو ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں, ہم تو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ صرف ٹی وی چینلز کو ایک منجن دیا گیا ہے, سوشل میڈیا کو کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی پچھلے 4 سال میں جو کچھ ملک کے ساتھ ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, تمام ادارے, الیکشن کمیشن, عدلیہ, ججز, میڈیا, یہ ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس, یہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر, یہ سارے کے سارے اس سب میں شامل ہیں. ان میں سے کوئی, چاہے وہ طلعت حسین ہو, چاہے کوئی ہو, چاہے وہ فہد حسین ہو, ان میں سے جو بھی انقلابی بننے کی کوشش کرے, سمجھ جائیں کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سسٹم گرنے جا رہا ہے, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سسٹم نہیں چلے گا, تو اب وہ انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے کسی کردار کو سیریس نہ لیں. جس نے پچھلے 4 سال میں ظلم کا ساتھ دیا ہے, جس نے اس جبر میں ساتھ دیا ہے, وہ اس ظلم, جبر, بربریت, فسطائیت اور یزیدیت میں مکمل طور پہ شامل ہے. مجھے ایک اور بات کی سمجھ نہیں آتی, جس سے ملو نا وہ ایک بات کرتا ہے. بات کیا کرتا ہے جی کہ مجبوری ہے, جی مجبوری ہے. او بھائی کس بات کی تمہاری مجبوری ہے؟ ٹھیک ہے, آج میں ایک دوست سے ملا, پہلے انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا اس دوست نے کہ یار وہ پچھلے سال آپ جو ہے نا وہ مجھے لے کر گئے تھے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے گھر نا, ہر سال مجلس ہوتی ہے, عقیل الغربی صاحب آتے ہیں, تو ادھر جو ہے میں اس کو پچھلی بار لے کے گیا تھا, تو اس سال بھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اور ان کے صاحبزادے ہیں مرتضیٰ بھائی, مصطفیٰ بھائی, انہوں نے شفقت کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں تاریخ مجلس ہے. ان دنوں میں پشاور تھا تو میں جا نہیں سکا, تو مجھ سے آج وہ دوست شکوہ کر رہا تھا, ہم اکٹھے آ رہے تھے اسلام آباد, تو کہتے ہیں جی اس سال آپ نے بڑا مس کروایا ہے, مجھے تو بڑا شوق تھا, میں تو انتظار کر رہا تھا کہ عقیل الغربی صاحب کی جو ہے نا وہ مجلس سننے جائیں گے, اور آپ, اچھا. میں نے کہا یار وہ واقعی مجھ سے مس ہو گیا, اور میرے بھی خواہش بہت تھی, اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بڑی شفقت بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور کئی بار انہوں نے حکم بھی کیا ہے کہ آپ لاہور آئیں. میں نے کہا یار میں نہیں جا سکا, تو لیکن یہ ہے کہ اب کوئی ہوا تو انشاءاللہ چیک کریں گے کہ کوئی چیلم پہ کوئی عقیل الغربی صاحب ادھر ہیں نہیں ہے. میں نے کہا چلیں کہیں جہاں بھی ہوں گے سننے چلے جائیں گے. اچھا چند منٹ گزرے تو بات ہوئی, تو کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ میں کیا کروں, چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے نا اسے فوراً کہا, میں نے کہا کہ کہتے ہیں سروائیو کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ نہیں بات کر سکتے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر کوفیوں کو ہم کیوں, وہ کہتے ہیں کہ کوفیوں نے اتنا بڑا, وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت, اور چند برس ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے گئے ہوئے, ان کو پتا تھا کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے, اور عمران خان نے جیسے کہا تھا کہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حق پہ اور یہ سانحہ ہونے دیا گیا. تو میں نے کہا پھر آپ کا بھی تو وہی ہے نا, آپ کو بھی تو وہی ہے بھائی. پہلے آپ مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے گھر آپ مجھے عقیل الغربی صاحب کی مجلس پہ نہیں لے کے گئے. آپ عقیل الغربی صاحب کی مجلس سننے تو جانا چاہتے ہیں لاہور یہاں سے, لیکن آپ ظلم کے خلاف اس لیے نہیں بولنا چاہتے کہ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے, حالات ایسے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا جو 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات جو ان کا خطاب تھا نا جامع امام صادق میں, وہ میں کہتا ہوں ہر ایک کو سننا چاہیے, اور خاص طور پہ ان کو تو زیادہ سننا چاہیے جو امام حسین کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں, ہم سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے, ہم ان کے راستے پہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, ان کو تو زیادہ وہ سننا چاہیے. اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دلائل کے ساتھ, وہ فکری خطاب تھا, دلائل سے ثابت کیا کہ شہادت امام حسین کا پہلا سبق یہ ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے, اس سے آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے, اس سے آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے. کیا امام حسین کو کنسیکوینسز کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا؟
لیکن جب حق کی بات آئی تو وہ پہ ڈٹ گئے نا. بھائی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان دیکھیں, ان کا مقام دیکھیں, لیکن شہید ہو گئے نا. تو بات یہ نام آپ ان کا لیتے ہیں, ہم سب نام ان کا لیتے ہیں, اور جب بات آتی ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تو ہم کہتے ہیں جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری یہ مجبوری ہے. اچھا آپ پولیس والوں سے ملیں, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, کہیں گے عمران خان کب آئے گا, بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. جب ان کی ڈیوٹی لگے گی HK میں پہنچ جائیں گے, جب آپ بعد میں پوچھیں گے کیا کریں جی, نوکری ہے, مجبوری ہے, بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں. یہ جو ایک چیز ہمارے اندر آ گئی ہے نا, کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ظلم کے خلاف بولیں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, ہم مار دیے جائیں گے. تو میرا کاؤنٹر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر آپ نہیں بولیں گے ظلم کے خلاف اور آپ چپ رہیں گے تو کیا آپ کو موت نہیں آنی؟ دنیا میں کتنے لاکھ لوگ پوری دنیا میں ڈیلی ان کی بات ہوتی ہیں, کیا وہ سارے وہ ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں؟ پاکستان میں کتنے لوگوں کی روزانہ بات ہوتی ہے, کیا وہ سارے وہ ہیں جو ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں؟ اور بھائی آپ ظلم کے خلاف نہیں بھی بولیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ جتنے 20-25 سال میں دہشت گردی سے بات ہوئی ہے نا, پچھلے 25 سال میں, ہر سال پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے لوگ جو افیکٹ ہوتے ہیں اتنی ایک سال میں اموات اس سے زیادہ ہوتی ہیں. پورے 25 سال میں جتنی اموات ہوئی ہیں دہشت گردی سے, اور ہر سال اس سے زیادہ اموات کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جو ایک آپ جو سانس لے رہے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کو بیماریاں لگتی ہیں ماحول کی وجہ, تو آپ مطلب اس وجہ سے نہیں بولتے, اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ یار میں, اور یہی کام کرتے کرتے اب آگ جو ہے ہر گھر تک پہنچ گئی ہے. سر پہنچے گی. PTI کے ساتھ ہوا, آپ نے کہا یہ PTI والوں کے ساتھ ہوا ہے. مرید کے میں ہوا, آپ نے کہا یہ بریلوی تھے, وہ اپنا TLP والے تھے. یہ اہل تشیع کے ساتھ ہوا, GB میں ہوا, مختلف جگہوں پہ ہوا, آپ نے کہا شیعہ ہیں. پھر اس کے بعد اب کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کشمیری ہیں, ٹھیک ہے. اور بھائی آپ ہر ایک, کیا اس کے میرا گھر محفوظ ہے تو میں محفوظ ہوں, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. یہ بات درست ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں بات نہیں کر سکتے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جتنی ایک بات ہو سکتی اتنی بات تو کرو یار, اتنی بات تو کرو. اتنا تو کہہ دو کہ مطلب اس جملے کے لکھنے میں کون آپ کو اٹھا کے لے جائے گا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی آواز سنو, اتنا جملہ لکھنے میں آپ کو کون اٹھا کے لے جائے گا؟ اچھا صدیق جان صاحب, اب تھوڑا سا PTI کے چیپٹر پہ تو بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے, صف بندی کی بات ہو رہی ہے, علیمہ خانم نکلی ہیں, اس کے بعد ابھی سہیل افریدی صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے سیمی فائنل ہوگا, اس کے بعد فائنل کال دی جائے گی. اب آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, کیا اطلاعات ہیں کہ اب جو ہے کیا یہ وہ بیان بازی یا نعروں کی حد تک ہے, یا اس مرتبہ واقعتاً جو ہے اب پلان کر لیا گیا ہے کہ کشتیاں اب جلا دینی ہیں؟ دیکھیں اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو صرف 1 منٹ میں سمپل بتا دیتا ہوں جو میرے پاس اس وقت تک انفارمیشن ہے. میری 1 ہفتہ پہلے جو کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں PTI میں, اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا, اور میرے پاس انفارمیشن ہے کہ سہیل آفریدی صاحب 5 اگست کو اسلام آباد کی طرف, یا جو بھی ان کا مارچ کا پلان ہے, تو وہ اکتوبر میں جو کال اناؤنس کر دیں گے, فائنل کال. اب وہ اکتوبر کی بھی ہو سکتی ہے, نومبر کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن میری یہ اطلاع ہے اب تک کی کہ 5 اگست کو فائنل کال کا مہینہ یا اس کی تاریخ وہ اناؤنس کر دیں گے. اور اس سے پہلے کوئی انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے؟ میرے پاس اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا. ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اب جو ایک منظر نامہ ہے وہ کیا اب شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.